رسونتی نے یہ تمام معاملات میری لا علمی میں طے کیے تھے۔ اب مفتی محل سے نکل کر ہیلی کاپٹر میں پرواز کرنے کے دوران ذرا فرصت ملی تھی تو اس نے مجھے یہ حالات سنائے تھے، اور اب میں لیلا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ کال کوٹری میں سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں اپنے نام کا الفاظ ابھارا تو وہ میرے متعلق سوچنے لگی۔ فرحاد کوئی حقیقت نہیں تھا، اگر ہوتا تو کوئی انسان اتنا بے مروت نہیں ہوتا کہ پلٹ کر خبر بھی نہ لے۔ آخر وہ اپنی دوسری ساتھیوں کی خبر تو لیتا ہوگا۔ اگر وہ میرے پاس چھپ کر آتا تھا، میرے سامنے بہروپیہ بنا رہا تھا، تو کیا اس کے دل میں میرے لیے اتنی سی بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ کبھی بھولے سے مجھے یاد کر لیتا، میری خیریت معلوم کر لیتا؟ وہ سوچ رہی تھی اور میں نادم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت زار کو اس کے دماغ میں رہ کر سمجھ رہا تھا۔ بیچاری پر ایسے مظالم ڈھائے گئے تھے کہ کوئی اور ہوتی تو اب تک دنیا سے اٹھ چکی ہوتی۔ میں نے ہولے سے مخاطب کیا، لیلا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ اس کے دماغ میں ایک مردانہ لہجہ گونج کر گم ہو گیا تھا۔ وہ پھیلی پھیلی آنکھوں سے کال کوٹری کے اندھیرے کو یوں تکنے لگی جیسے میں آ گیا ہوں۔ ہاں، میں آ گیا ہوں۔ مجھے بے حد شرمندگی ہے، میں نے تمہاری خبر نہیں لی اور تم اس حال کو پہنچ گئیں۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اس کوٹری کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، کیا یہ بھی فریب ہے؟ کیا میں پھر دھوکہ کھانے والی ہوں؟ نہیں لیلا، اب تک میں نے براہ راست کبھی تمہیں دماغ میں پہنچ کر مخاطب نہیں کیا، پہلی بار تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ میں فرحاد ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، میں فرحاد ہوں۔ وہ اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کا اعتماد مجھ پر سے اٹھ چکا تھا۔ جب اسے لاتوں سے اور گھونسوں سے مارا گیا، جب اس کی ریشمی زلفوں کو چھت سے باندھ کر لٹکایا گیا، اس پر کوڑے برسائے گئے، تو وہ ہر لمحہ انتظار کرتی رہی۔ وہ اب آئے گا، اب ضرور آئے گا، شاید کہیں مصروف ہے، کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، مگر نہیں، اب تو ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ شاید میں اسے یاد آ جاؤں، شاید وہ کسی لمحے پہنچ جائے، لیکن میں کسی بھی لمحے نہ پہنچ سکا۔ اسے بار بار بجلی کے جھٹکے پہنچائے گئے، اس کے جسم میں زلزلے پیدا کیے گئے، دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا گیا۔ وہ غیر معمولی قوت برداشت رکھنے والی ضدی لڑکی تھی، اسی لیے جی رہی تھی، لیکن میری آواز اور لب و لہجہ اپنے دماغ میں سنتے ہی اس کا دماغ چل گیا۔ بھلا یہ کیسی بات تھی کہ جب لمحہ لمحہ موت آ رہی تھی اور اس نے زندگی کے پاس سے اغوا کر کے لے جا رہی تھی، تب میں نہیں آیا۔ اب موت کا فیصلہ ہو گیا، کسی لمحے وہ ہمیشہ کے لیے سکون سے قبر میں پہنچنے والی تھی، تو میری آواز اور لب و لہجہ اسے زندگی کا پیغام دینے آیا تھا۔ وہ زور زور سے کہہ کے لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں چاہیے زندگی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہر لمحہ موت کی دعا مانگی، مگر ان یہودیوں نے مجھے موت کی بھیک نہیں دی۔ اب یہ بھیک مجھے مل رہی ہے تو میں زندگی کی خیرات نہیں لوں گی، کسی کی ہمدردی، کسی کی محبت کو قبول نہیں کروں گی، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور کہہ کے لگا رہی تھی، پھر اسی طرح کہہ کے لگاتے لگاتے چکرا کر گر پڑی۔ میں اس کے دماغ میں تھا مگر سمجھ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، رسونتی، میں کیا کروں؟ سیاروں کی طرح گردش میں رہتا ہوں، خیال خوانی سے فرصت نہیں ملتی۔ میرے اپنے مسائل الگ ہیں۔ دشمن کبھی چین سے سونے نہیں دیتے، کبھی آرام سے رہنے نہیں دیتے۔ میں کتنوں کا خیال رکھوں، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ رسونتی نے کہا، وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی ہے۔ بیچاری نے ایسی اذیتیں برداشت کی ہیں جنہیں اس عمر کی کوئی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ رفتہ رفتہ ہماری مجبوریاں سمجھ لے گی۔ فی الحال اطمینان ہے، اسے گولی نہیں ماری جائے گی۔ ربی اسفندیار میں اب اتنی جرأت نہیں ہے۔ یہ لو، صبا کے علاقے میں پہنچ گئے ہو، دماغی طور پر حاضر رہو۔ ہم دن کے 11 بجے صبا کے علاقے میں پہنچ گئے۔
ہمارے پروگرام کے مطابق ایک طیارے کو بالکل تیار رہنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ اس طیارے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، فی الحال پرواز ممکن نہیں ہے۔ سونیا نے کہا، ہم تمام رات کے جاگے ہوئے ہیں، بڑی محنت کی ہے، اگر کسی محفوظ جگہ پہنچ کر تھوڑی نیند پوری کر لیں تو بہتر ہوگا۔ نیند ضروری ہے، مگر یہ سوچو کہ طیارے میں اچانک خرابی کیسے پیدا ہو گئی۔ آرام سے سوچیں گے۔ وہاں اعلیٰ بی بی کے وہ ماتحت موجود تھے جو 40 چوروں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں 20 کی تعداد میں ہیں، ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ طیارے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے تو ہم نے یہاں کے ایک بڑے ہوٹل میں آپ کے لیے کمرہ ریزرو کروا دیا ہے۔ مناسب سمجھیں تو وہاں چل کر آرام کریں، شام تک دوسرا طیارہ آ جائے گا۔ ہم اس ہوٹل میں پہنچے۔ یوں تو میرے اور سونیا کے لیے ایک کمرہ مخصوص تھا، لیکن اس کمرے کے آس پاس 10 کمرے اور ریزرو کرائے گئے تھے۔ ان 10 میں اعلیٰ بی بی کے ماتحت تھے۔ ان میں سے 2 کمرے پروفیسر نائیڈو اور باؤلی سپیرن کو دے دیے گئے۔ سونیا نے کمرے میں پہنچ کر بستر پر گرتے ہوئے کہا، میں تو سو رہی ہوں، تمہیں بھی سونے کا مشورہ دیتی ہوں۔ رسونتی سے کہو وہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچے اور معلوم کرے ہمارے طیارے کی خرابی میں ان میں سے کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ تمہیں خیال خوانی نہیں کرنی چاہیے، تم بھی سو جاؤ۔ رسونتی نے کہا، سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں معلومات حاصل کر لوں گی۔ وہ سو گئی۔ میں دوسرے کمرے میں آ گیا، کیونکہ میری حیثیت سجاد علی تیمور کی تھی۔ میں سونیا کے کمرے میں رہتا تو دشمنوں کو یقین ہو جاتا کہ فرہاد ہوں۔ اگر ہمارے اطراف دور دور تک 10 کمروں میں اعلیٰ بی بی کے آدمی محتاط پہرے داروں کی طرح موجود تھے، تاہم دشمن بھی ہم سے کم نہ تھے۔ ہماری حرکات و سکانت پر نظر رکھنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ذرائع اختیار کر رہے ہوں گے۔ میں نے دودھ اور آلٹین کا ایک گلاس منگایا، پھر اسے پینے کے بعد آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں اطمینان سے اپنے دماغ کو ہدایات دے کر سونا چاہتا تھا، مگر مرد کے لیے سونا بستر پر ہو یا عورت کے لیے سونا زیورات کی شکل میں ہو، مقدر کی بات ہوتی ہے، اور میرے مقدر میں سونا نہیں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ دشمنوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ جناب، میں کوریڈور میں موجود ہوں، باؤلی سپیرن آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر اندر آتے ہوئے بولی، میرے من میں بات آئی تیرے کمرے میں آؤں اور دیکھوں تیرا بھی وہی حال ہے جو میرا ہے۔ میں نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولی، دیکھ لے، میں بھی جاگ رہی ہوں، تو بھی جاگ رہا ہے، ہم دونوں رات بھر نہیں سوئے، مگر آنکھوں میں نیند نہیں ہے، جانے کیوں آنکھ بند کرتے ہی تو نظر آتا ہے۔ میرا مشورہ ہے تجھے آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے، پھر نظر نہیں آؤں گا۔ یہی تو مصیبت ہے، آنکھ کھلی رکھتی ہوں تو دل ادھر کھنچا چلا آتا ہے، اور میں آ گئی۔ تیرا دعویٰ ہے کہ تو جس کے قریب جاتی ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے، زندگی اس سے روٹھ جاتی ہے۔ کیا تو میری جان لینے آئی ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی سے دیکھا، نہیں نہیں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں تیری جان نہیں لے سکتی، تیرے لیے جان دے سکتی ہوں۔ پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، سجاد بابو، میں بڑی ابھاگن ہوں۔ اب کیا ہوا؟ میں نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی۔ بڑے گبرو جوان میرے جیون میں آئے، میں نے پہلے تو منع کیا، مگر انہیں اپنی جوانی پر غرور تھا۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے زبردستی حاصل کرنا چاہا، مگر پہلے ہی موت کی گود میں چلے گئے۔ میں سوچتی تھی مجھے کوئی مرد اچھا نہیں لگ سکتا، میں زہریلی ہوں، ناگن ہوں، مجھے کسی انسان سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے، مگر کل سے تجھے دیکھ رہی ہوں، جانے کیوں یہ دل آپ ہی آپ تیرا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، باؤلی، تو ناگن نہیں ہے، انسان ہے،
اور تجھے کسی بھی انسان سے محبت کرنا چاہیے۔ تو مجھ سے محبت کر رہی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر پاس آنے سے تیرا زہر مجھے مار سکتا ہے تو میں تیری خوشی کے لیے مر جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی، انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں نہیں بابو، میں تیری جان نہیں لوں گی، میں اپنے آپ کو اندر ہی اندر مارتی رہوں گی، تیری آرزو کروں گی مگر تجھ سے دور رہوں گی۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہے؟ میں کیا بتاؤں کیسے آ گئی، میں اپنے بس میں نہیں ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اچانک ہی اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا، پھر کہا، مادام کمپیوٹر، تم اس کے دماغ میں بیٹھ کر مجھے ٹریپ نہیں کر سکو گی۔ اس بیچاری کو اعلی کار بنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ یہ محبت کی ماری ہے، انسان کے روپ میں پیدا ہوئی مگر اس کی پرورش کرنے والوں نے اسے زہریلی بنا دیا۔ کاش میں اس کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتا۔ باؤلی سپیرن نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دماغ میں وہ مادام بول رہی ہے جو مجھے تہہ خانے تک لے گئی تھی؟ ہاں، وہی چالیں چل رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے تو مجھ سے کھنچی ہوئی میرے پاس آئے اور اپنی آرزوؤں سے، جذبوں سے مجبور ہو کر مجھے ڈس لے۔ باؤلی سپیرن نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو میرے ہاتھ سے چھڑایا، دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، پھر بولی، نہیں نہیں، کوئی بھی میرے دماغ میں آئے، اب میں تیرے کمرے میں نہیں آؤں گی، تجھ سے دور رہوں گی، میں تجھے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ اب اس مادام نے مجھے تیرے پاس آنے پر مجبور کیا تو میں آنے سے پہلے ہی اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے یہ کہتے ہی ایک جھٹکے سے دروازے کو کھولا، پھر دوڑتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا، پھر مسکرانے لگا۔ باؤلی سے گفتگو کرنے کے دوران میں نے چپکے سے شیبہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں موجود تھی، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اب وہ کمرے کی تنہائی میں میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اگرچہ میں سجاد کا رول ادا کر رہا تھا۔ اسے میرے دماغ میں آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ڈرتی تھی، کہیں سجاد کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر دماغ میں آنا چاہے تو فرحات کے دماغ میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ میرا اور سجاد کا لب و لہجہ بالکل ایک جیسا تھا۔ بہرحال پھر اسے شبہ ہونے لگا تھا کہ میں سجاد نہیں، فرحاد ہوں۔ وہ اس بات کی تصدیق باؤلی سپیرن سے کر سکتی تھی، اگر میں فرحاد ہوں تو باؤلی کا زہر مجھ پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ میں منجالی کی زندگی سے گزر چکا ہوں، اور اگر سجاد ہوں تو باؤلی سے کترانے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ میں ابھی کر چکا تھا۔ شیبہ اپنے ربی سے کہہ رہی تھی، ہم کل رات سے تصدیق کرتے آ رہے ہیں وہ سجاد ہی ہے، پھر آپ کو بار بار شبہ کیوں ہوتا ہے؟ میں آخری بار تصدیق کرنا چاہتا تھا باؤلی سپیرن کے ذریعے۔ اب واقعی اعتراف کرنا پڑے گا کہ سونیا کے ساتھ اس ہوٹل میں سجاد ہے، فرحاد نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بستر پر آ گیا، آرام سے لیٹ گیا، لیکن دماغ کو ہدایات نہ دے سکا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، کیا مصیبت ہے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت کی آواز سنائی دی، سر، مجھے یقین تھا آپ جاگ رہے ہوں گے، اسی لیے ڈسٹرب کیا ہے۔ سو سوری، ایک صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں نے شام تک کے لیے ٹالنا چاہا مگر وہ بضد ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب اسی لائن پر ہماری گفتگو سن رہے ہیں۔ ان صاحب کی آواز سنائی دی، ہاں سن رہا ہوں اور اب بول رہا ہوں، یقیناً تم نے مجھے آواز سے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اے پردہ نشین ماسٹر کی، میں نے پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد تم کہو گے کہ میں پہچان کر تمہاری آواز سن کر بھی تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں صرف اسی بات کا دعویٰ ہے، کیا میرا دعویٰ غلط ہے؟ تمہارا ایک دعویٰ غلط ہو گیا، تم نے کہا تھا کہ مجھے بے بس کر دو گے، میں تمہارے پاس نہیں پہنچ سکوں گا اور تم نے مجھے گھیر کر اپنا قیدی بناؤ گے، شاید مجھے اپاہج بنا کر دنیا والوں کے سامنے عبرتناک تماشا بننے کے لیے چھوڑ دو گے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو
کہ میرا یہ دعویٰ غلط ہو گیا ہے۔ تم مجھے اب تک قیدی بنا کر اپنے پاس نہیں بلا سکے۔ تمہاری پیشن گوئی غلط ہوئی، اب میں پیشن گوئی کرتا ہوں۔ تم اپنے دعوے میں ناکام ہو کر مجھے قیدی بنانے کے لیے خود میرے پاس چل کر آؤ گے، آج نہیں تو کل۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس پہنچو گے تمہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ ماسٹر کی نے کہا، تمہاری پہلی پیشن گوئی اسی لمحے پوری ہو چکی ہے۔ میں تمہارے پاس چل کر آیا ہوں، تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ یہ مان گیا کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، لیکن تمہاری دوسری پیشن گوئی درست ثابت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا، بڑے مایوس ہو کر تم میرے کوچے سے نکلو گے۔ میرے دانش مند ماسٹر کی، اس وقت تم سجاد علی تیمور سے باتیں کر رہے ہو۔ میرے بھائی تک پہنچنے کے لیے تمہیں پتہ نہیں کتنی بار مر کر پیدا ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے چپ سی لگ گئی۔ میں نے کہا، اب میں سونے جا رہا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ اس نے جلدی سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا خوش مزاج نہیں ہوں کہ دشمنوں سے مل کر خوشی محسوس کروں۔ مجھے افسوس ہے۔ دیکھو، ریسیور نہ رکھنا۔ میں نے تمہیں یہاں روکنے کے لیے طیارے میں خرابی پیدا کرا دی ہے۔ دوسرے طیارے کا انتظار اس وقت تک فضول ہے جب تک مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ وہ طیارہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ تمہارے لیے فرانس سے پرواز کر چکا ہے۔ تم اسے تباہی سے بچا سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے آدمیوں نے اس طیارے میں کوئی ٹائم بم وغیرہ چھپا کر رکھا ہے۔ ایسی ہی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ملنے سے انکار کرو اور شام تک اس کی تباہی کی خبر سن لو۔ میں اپنے بھائی اور رسونتی بھابھی کے ذریعے ابھی اس طیارے کو پرواز سے روک سکتا ہوں۔ کسی قریبی ایئرپورٹ پر اسے اتار کر چیک کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ بے شک چیک کرنے پر وہ ٹائم بم برآمد ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ کوئی ہیلی کاپٹر یا طیارہ تمہیں نہیں لے جا سکے گا۔ میں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا، میں ابھی سونے جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ شام کو فیصلہ کروں گا تم سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ اس طیارے کو تباہی سے روکو۔ میں بھائی جان وغیرہ کے ذریعے اسے پرواز سے منع کرنے جا رہا ہوں۔ سو فار۔ میں نے ریسیور رکھا، پھر خیال خوانی کے ذریعے اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت کو بتایا، جو طیارہ ہمارے لیے آ رہا ہے وہ کہیں بھی ایک ٹائم بم کے ذریعے تباہ ہو سکتا ہے۔ فوراً متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کرو اور اسے واپس بلا لو۔ اگر وہ دور نکل گیا ہے تو کسی قریبی ملک میں اترنے کے لیے کہو، پھر اسے پوری طرح چیک کرانے کی ہدایت دو۔ دیٹس آل۔ میں نے ریسیور رکھا، بستر پر پہنچ کر جوتے اتارے، آرام سے لیٹ کر دماغ کو ہدایت دی، پھر سو گیا۔ ایسے ہی وقت تقدیر کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ انسان کہتا ہے، ہم اپنے آپ پر کلی اختیار رکھتے ہیں، جب چاہیں سو سکتے ہیں، لیکن میں نے بارہا آزمایا ہے، جب چاہا ہے سو نہیں سکا، اور جب تقدیر نے اجازت دی تو سونے کا موقع ملتا رہا۔ رسونتی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ماسٹر کی نے ہمارے طیارے میں کوئی خرابی پیدا کی تھی اور آئندہ بھی مجھے وہاں روکنا چاہتا ہے۔ اسے اعلیٰ بی بی کے ذریعے پتہ چلا کہ جو طیارہ ہمارے لیے دوسری بار آ رہا تھا اسے بھی کہیں روک دیا گیا تھا، اور چیک کرنے پر اس میں ایک ٹائم بم برآمد ہوا تھا۔ ادھر سے اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت نے یہ بتایا تھا کہ ماسٹر کی فرحات صاحب کو یہاں روکنا چاہتا ہے۔ نہ رکنے پر کوئی بھی ہیلی کاپٹر یا طیارہ یہاں پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ فرحات صاحب یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس ماتحت نے اعلیٰ بی بی کو یہ بھی بتایا کہ فرحات صاحب نے خود کو سجاد کے طور پر پیش کیا ہے، اس کے باوجود ماسٹر کی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ فرحات صاحب نے فی الحال رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، اسے شام تک کے لیے ٹال دیا ہے۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔